جو آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی سوال پیدا ہو، تو اس کے جواب کے لیے علماء کے پاس جانا اور اس سوال کا جواب ان سے لینا، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، وہ چونکہ اکثر سفر میں رہتے تھے تو انہیں موضوع پر مسح کے تعلق سے نبی علیہ السلام سے کچھ باتیں معلوم کرنی تھی، بلکہ ایک ہی بات ان کی پیش نظر تھی کہ موضوع پر مسح کی مدت کیا ہے، کہ موزے پہن لیے جائیں تو کب تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوال کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ جئتو کا اطلب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں طلب علم کے لیے۔ یعنی ایک سوال کے لیے جانا یہ بھی طلب علم کا راستہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید طالب علم کے لیے۔ اور طالب علم جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا، اس میں ایک عموم ہے جس کا معنی نبی علیہ السلام نے یہ مرحبا قیامت تک آنے والے ہر طالب علم سے فرمایا۔ جس شخص کے دل میں، جس نوجوان کے دل میں فہم دین کی طلب اور تڑپ ہو، اور وہ فہم دین کے تعلق سے اور طلب علم کے لیے کسی عالم کے پاس جائے، کہ جو بھی طرق ہیں طلب علم کے، ان میں سے کوئی طریق اختیار کر لے۔ آج کل یہ ٹیلی فون ہے اور بہت سے جدید ذرائع ہیں رابطے کے، وہ اختیار کر لے، وہ طالب علم ہی شمار ہو۔ اور اس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کا مرحبا فرمانا، خوش آمدید فرمانا، بہت بڑی یہ خوشخبری ہے۔ بلکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن عسال سے فرمایا تھا کہ جب کوئی طالب علم آتا ہے طالب علم کے لیے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور پھر اوپر تلے فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں۔ کتنی تعداد میں؟ حتی یبلغ الی السماء، جہاں وہ طالب علم بیٹھا ہے وہ ایک فرشتہ، اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور چلتے چلتے آسمان تک پہنچ جاتے۔ اتنی تعداد میں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ تفقہ فی الدین اور طالب علم کا راستہ بڑا مبارک راستہ ہے، جس کے بہت سے وسائل اور اسالیب ہیں۔ ان میں سے ایک اسلوب سوال و جواب کا بھی ہے کہ آپ علماء سے پوچھیں، ان سے رابطہ کریں، تاکہ دین کے حقائق آپ کے سامنے آتے جائیں اور فقہ فی الدین آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان احادیث کے تناظر میں جو ہمارا تعلق بالعلم ہے اسے بابرکت بنا دے، اور جس فضیلت کا اور شرف کا ذکر ہے اللہ پاک وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ پوچھو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر کون ہے؟ یہ اہل القرآن والحدیث۔ ذکر کا اطلاق قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی۔ تو اہل الذکر سے مراد اہل القرآن والحدیث۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو سوال کرنا اللہ کا امر ہے، اور سوال کرو، اور سوال کس سے کرو؟ اہل ذکر سے، ان لوگوں سے جو آپ کے سوال کا جواب اپنی رائے سے نہ دیں، یہ بزرگوں کی باتوں سے نہ دیں،
بلکہ قرآن و حدیث کے علم سے دیں، کتاب و سنت کے حوالوں سے دیں اہل ذکر، ورنہ اہل ذکر کی قید کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سوال کرو جس سے چاہو کرو، یہ مقید کر دیا کہ سوال کس سے کرنا، اہل ذکر سے کرنا ہے، اور اہل ذکر اہل القرآن والحدیث ہیں، تو جو کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں، ان سے پوچھیں۔ اور ان کنتم لا تعلمون، یہ بھی ایک قید ہے، کب پوچھو؟ جب آپ کو علم نہ ہو۔ اگر علم ہو تو پھر سوال نہ کرو۔ بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے لیکن وہ کسی عالم کو جانچنے کے لیے اور اپنا ایک علمی مستویٰ ان پر واضح کرنے کے لیے، یعنی ان کی منفی سوچ ہوتی ہے، تو اس نیت کے ساتھ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نہا عن کثرت السؤال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوالوں سے روکا ہے۔ تو سوال زیادہ نہ ہو، محدود ہو، اور ان کا تعلق بھی دین سے ہو، امور دین سے ہو، ایسے امور سے کہ جو عمل اور فہم عقیدہ میں معاون ہو، اور جن چیزوں کا تعلق ہی نہ ہو کوئی عمل سے، عقیدہ سے، اخروی نجات سے، وہ سوال نہ کیے جائیں۔ جیسے بعض لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ یہ بات جادوگروں کی اختراع ہے، اور وہ اس قسم کی باتوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر لوگ اسی روش میں مبتلا ہو کر اس قسم کے سوال کرتے ہیں۔ اب وزن اعمال کا معاملہ ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، تو آپ اگر سوال کریں تو ایسے سوال کریں جو وزن اعمال کے تعلق سے آپ کے لیے نفع بخشوں، اخروی کامیابی کا ذریعہ ہوں، ایسے امور ہوں جو آپ کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں۔ مگر اس طرف بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، جی وہ جو ترازو کے دو پلڑے ہیں وہ کس دھات کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا رخ کس طرف ہوگا، کیا ایک جنت کی طرف اور ایک جہنم کی طرف ہوگا، کیا وہ پلڑے سونے کے ہوں گے؟ اس قسم کے سوالات ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس تعلق سے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہا عن کثرت السؤال، کہ زیادہ سوالوں سے آپ نے روکا، یعنی ایسے سوال جن میں اغلوطات ہوتے ہیں، جن میں سوچ منفی ہوتی ہے، جن میں بعض اوقات اپنی ایک علمیت کی دھاک قائم کرنا مقصود ہوتا ہے، یا بعض ایسے سوال ہوتے ہیں جو واقع نہیں ہوئے، جو عملی طور پر ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ یعنی امیر عمر کے دور میں اگر کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا سوال کرتا جو واقع ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو باقاعدہ کوڑے مارتے۔ بلکہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، کوئی آپ نے جواب دیا، تو اس شخص نے کہا کہ یہی بات میں نے اللہ کے نبی سے پوچھی تھی، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو آپ نے دیا۔ تو امیر عمر نے اس کو اپنے قریب کیا اور اس کو کوڑے مارے کہ جو بات تم نے اللہ کے نبی سے پوچھی، مجھ سے کیوں پوچھی؟ یہ بھی بعض اوقات یعنی سوال کے مقاصد منفی ہوتے ہیں، وقت کا ضیاع، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کتب فقہ میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک شخص اگر فوت ہو جائے اور اس کی تکفین ہو، تدفین ہو، اور اس کی میراث تقسیم ہو جائے، اور اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو اس میراث کا کیا حکم؟ ایسا کبھی ہوا کہ سورج لوگوں نے عصر پڑھ لی، سورج ڈوب گیا، لوگوں نے مغرب پڑھ لی، اور سورج دوبارہ طلوع ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو مغرب کا کیا حکم؟ ایسا کبھی ہوا؟ اس قسم کے سوالوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ باقی اگر دین کا معاملہ ہو، فہم عقیدہ اور فہم عمل کا معاملہ ہو، اور لوگوں کے خیر خواہی کے امور کے تعلق سے ہو، وہ سوال یقیناً کرنے چاہیے اہل ذکر سے، علماء سے، تاکہ علمی تشنگی دور ہو
علمی سیرابی حاصل ہو اور کتاب و سنت کے مسائل کا ادراک ہو، اور وہ تفقہ فی الدین جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہے وہ بندوں کو حاصل ہو۔